اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے آبا عورتوں میں سے مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور ناراضگی کا سبب ہے اور بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضاعت کے لحاظ سے بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری ربیبہ جو کہ تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری عورتوں سے کہ جن سے تم تعلق قائم کر چکے، پھر اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں کہ جو تمہاری صلب میں سے ہیں، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم احباب، سورہ نساء میں اس سے قبل 7 امور انتظامیہ یا احکام رعیت ذکر کیے جا چکے ہیں۔ آج کے درس کے لیے جو 2 آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں 8واں امر انتظامی یا حکم رعیت ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس امر انتظامی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے۔ ان 2 آیات کے اندر
اللہ رب العزت نے محرم رشتے ذکر کیے ہیں، اور پھر جو محرم نہیں ہیں تو وہ غیر محرم ہوں گے۔ شریعت اسلامیہ میں جو محرم ہونے کا تصور ہے وہ 3 لحاظ سے ہے۔ نسبی لحاظ سے، رضائی لحاظ سے، اور مصاہرت کے لحاظ سے۔ کچھ رشتے محرم بنتے ہیں نسبی لحاظ سے، اور یہ 7 رشتے ہیں۔ کچھ رشتے رضاعت کے لحاظ سے محرم بنتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے جو کہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، تو وہ جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس مناسبت سے رضاعت کے لحاظ سے بھی 7 رشتے محرم بنتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے مصاہرت کے لحاظ سے۔ مصاہرت کو یوں کہہ لیں کہ کسی نہ کسی نکاح کی وجہ سے کچھ رشتے محرم بنتے ہیں۔ تفصیل آگے آ جائے گی تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ ان محرم رشتوں کی تفصیل سے پہلے البتہ ایک غلط فہمی جو کہ ہمارے معاشرہ کے اندر بہت عام ہے، اس کو پہلے میں دور کرنا چاہوں گا۔ اگر کسی سے ہمارے معاشرہ میں سوال کیا جائے کہ بیوی محرم ہوتی ہے یا نہیں، یا سوال کیا جائے کہ خامند محرم ہوتا ہے یا نہیں، تو عام طور پر یہی جواب ملے گا کہ محرم ہے، بیوی بھی محرم ہے، خامند بھی محرم ہے۔ حالانکہ یہ انتہائی بڑی غلطی ہے۔ بیوی اور خامند یہ سب سے بڑے غیر محرم ہیں۔ یہ محرم نہیں ہے، یہ غیر محرم ہے۔ ہم نے جو عموماً ہمارے معاشرے میں بیوی کو یا خامند کو لوگ محرم سمجھتے ہیں، تو اصل میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے پردہ نہیں کرنا تو وہ محرم ہے، اور جس سے پردہ کرنا ہے وہ غیر محرم ہے۔ وہ اس کی بنیاد صرف پردے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی بنیاد پردہ نہیں ہے۔ محرم کا لفظ جو ہے یہ حرام سے نکلا ہے، اور محرم ہر وہ رشتہ دار ہے کہ جس سے ازدواجی تعلق کبھی بھی قائم نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ محرمیت کی بنیاد ازدواجی تعلق حرام ہونا ہے، نہ کہ پردہ۔ تو جن سے ازدواجی تعلق کبھی بھی زندگی میں کسی بھی انداز میں قائم نہیں کیا جا سکتا، ان رشتہ داروں کو محرم کہتے ہیں۔ تو میاں بیوی کا تو ازدواجی تعلق قائم ہونا ہوتا ہے، تو اگر ان کو بھی آپ محرم بنا دیں گے تو پھر ازدواجی تعلق کس سے قائم ہوگا؟ تو محرمیت کی بنیاد جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم ہونا ہے، نہ کہ پردہ۔ تو میاں بیوی بہرحال ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوتے، یہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ محرم رشتے کون سے ہیں؟ قرآن حکیم میں ان 2 آیات مبارکہ میں ابتدا جو کی گئی ہے وہ مصاہرت کے ایک رشتے سے ہے۔ سب سے پہلے مصاہرت کے لحاظ سے ایک رشتے کی حرمت کا، محرمیت کا یہاں تذکرہ ہوا ہے۔ وہ شاید اس مناسبت سے کہ پیچھے بھی ایک چیز ذکر آئی ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو میراث بنا بیٹھو زبردستی۔ تو جس طرح بھائیوں کی بیویوں کو جاہلیت میں دوسرے بھائی میراث بنا بیٹھتے تھے، تو اسی طرح بعض اوقات یہ گھنونی حرکت بھی تھی کہ باپ کی جو بیویاں ہیں حقیقی ماں کے علاوہ جو دوسری بیویاں ہیں، یعنی جو سوتیلی مائیں ہیں، ان کو بھی اولاد اپنی میراث بنا لیتی تھی، یا کم از کم ان سے نکاح جائز سمجھتی تھی سوتیلی ماؤں سے۔ تو اس لیے چونکہ یہ پیچھے جو مضمون چلا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی مناسبت سی تھی کہ سوتیلی ماں جو ہوتی ہے تو وہ محرم ہوتی ہے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا، تو ذکر سب سے پہلے اس کا کر دیا۔ محرمیت کے لحاظ سے اہمیت جو ہے وہ سب سے پہلے نسبی رشتہ داروں کو ہے، جو نسبی محرم ہے، لیکن چونکہ ایک مضمون پیچھے سے چلا آ رہا تھا تو اس مناسبت سے محرم رشتوں کی ابتدا جو کی ہے تو وہ مصاہرت کے ایک رشتے سے سوتیلی ماؤں کے محرم ہونے کا ذکر کر کے ابتدا کی ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن بات کو سمجھنے کے لیے آسانی وہ تب ہے کہ جب ہم نسبی محرم پہلے ذکر کریں سارے، پھر رضائی محرم ذکر کریں، اور پھر مصاہرت کے لحاظ سے جو محرم ہیں وہ ذکر کریں۔ تو آپ کے سمجھنے کی آسانی کے لیے ہم اس ترتیب سے انشاءاللہ ابھی ذکر کرتے ہیں۔ نسبی لحاظ سے محرم رشتے 7 ہیں، مرد کے لیے بھی 7 رشتے محرم ہیں، اور اسی طرح عورت کے لیے بھی 7 رشتے محرم ہیں نسبی لحاظ سے۔ قرآن حکیم نے یہاں پر مرد کے لیے جو 7 رشتے محرم ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، عورت کے لیے جو 7 رشتے محرم ہیں وہ خود انہی سے پتہ چل جاتے ہیں، ان کا اندازہ انہی سے ہو جاتا ہے، اس لیے ان کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے تذکرہ یہاں پر کوئی نہیں کیا۔ مرد کے لیے پہلا محرم رشتہ اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں۔ لفظ ماں کا استعمال ہوا ہے، لیکن مفہوم کے اندر وسعت ہوگی۔ وسعت اس انداز میں کہ ماں سے یہاں پر مراد صرف سگی ماں نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عورت کہ جس کی نسل میں سے آپ ہیں تو وہ آپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں دادی بھی آ گئی، پردادی بھی آ گئی، سکڑ دادی، کوئی بھی اوپر تک، نانی، پڑنانی، سکڑ نانی، کوئی بھی اوپر تک، کیونکہ ان عورتوں کی نسل میں سے ہیں ہم، تو یہ سب ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو لفظ تو صرف امہاتکم آیا ہے، لیکن مراد مائیں، دادیاں، نانیاں، پردادیاں، پڑنانیاں، سب اوپر تک جن کی نسل میں سے ہم ہیں وہ سب محرم ہیں۔ دوسرا محرم رشتہ نسب کے لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں۔ یہاں پر بھی لفظ تو بیٹی استعمال ہوا، لیکن مفہوم کے اندر وسعت ہے، ہر وہ بچی کہ جو آپ کی نسل میں سے ہے، اس میں بیٹی بھی آ جائے گی، پوتی، پڑپوتی، سکڑ پوتی وغیرہ کوئی بھی نیچے تک وہ بھی آ جائیں گی، اور نواسی، پڑ نواسی، سکڑ نواسی، لکڑ نواسی وغیرہ کوئی بھی نیچے تک وہ بھی آ جائیں گی۔ تیسرا محرم رشتہ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ بہنیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں سگی، ایک ہوتی ہیں پدری، اور ایک ہوتی ہیں مادری، اور یہ تینوں قسم کی بہنیں محرم ہیں۔ سگی بہن وہ کہ آپ کی اور اس کی ماں بھی ایک ہی ہے اور باپ بھی ایک ہی ہے، تو وہ سگی بہن ہے۔
بعض اوقات ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں، 2 بیویاں ہوتی ہیں، پہلی بیوی سے بھی اولاد موجود ہے، دوسری بیوی سے بھی اولاد موجود ہے، تو یہ دونوں بیویوں کی جو اولادیں ہیں یہ آپس میں پدری بہن بھائی بنیں گے، کیونکہ ان کا باپ ایک ہی ہے لیکن مائیں مختلف ہیں۔ اور بعض اوقات ایک عورت کا پہلے ایک جگہ نکاح ہوتا ہے اور وہاں سے بھی کوئی اولاد ہوتی ہے، پھر وہاں سے طلاق یا بیوگی ہو گئی اور ایک اور جگہ نکاح ہو گیا، اب وہاں سے بھی اولاد پیدا ہو گئی، تو پہلے خاوند سے بھی اولاد ہے، دوسرے خاوند سے بھی اولاد ہے، اور یہ جو دونوں اولادیں ہیں یہ ایک دوسرے کی مادری بہن بھائی بن جائیں گے، کیونکہ مائیں ایک ہیں، سب کی ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں۔ تو بہرحال سگے بہن بھائی اور پدری بہن بھائی، مادری بہن بھائی، یہ سب ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بہن کا تذکرہ آیا جس میں سگی، مادری اور پدری تینوں آتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رشتہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں۔ لفظ یہاں پر پھوپھی کا استعمال ہوا لیکن مفہوم کے اندر پھر وسعت ہے۔ ہر اس مرد کی بہن کے جس مرد کی نسل میں سے آپ ہیں تو وہ آپ کی پھوپھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ باپ کی بہن وہ بھی پھوپھی بنے گی، دادا، پردادا، سکڑ دادا، لکڑ دادا، اوپر تک کسی کی بھی بہن ہو پھوپھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ نانا، پڑنانا، سکڑ نانا، لکڑ نانا، کوئی بھی اوپر تک ان میں سے کسی کی بھی بہن ہے، آپ اس کی نسل میں سے ہیں اس مرد کی، تو اس کی بہن آپ کے لیے پھوپھی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پانچواں رشتہ اللہ نے فرمایا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں۔ مفہوم میں پھر یہاں پر بھی اسی طرح وسعت ہوگی کہ ہر اس عورت کی بہن کہ جس عورت کی نسل میں سے آپ ہیں، ماں کی بہن، دادی کی بہن، پردادی کی بہن، نانی پڑنانی کی بہن، سب اوپر تک۔ چھٹا رشتہ وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی بیٹیاں، بھتیجیاں، اور اس میں بھی مفہوم میں وسعت ہے، بھائی کی بیٹی ہو یا بھائی کی نسل میں سے کوئی بھی بچی ہو، بھائی کی پوتی، پڑپوتی، سکڑ پوتی، لکڑ پوتی، بھائی کی نواسی، پڑ نواسی، سکڑ نواسی، لکڑ نواسی وغیرہ، سب نیچے تک۔ اور ساتواں رشتہ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹیاں۔ اس میں بھی مفہوم میں اسی طرح وسعت ہوگی کہ بہن کی نسل میں سے جو بھی بچی ہے، کہ وہ بیٹی ہے بہن کی یا پوتی پوتے ہے، پڑپوتی ہے، سکڑ پوتی ہے، نواسی، پڑ نواسی ہے، کوئی بھی ہے نیچے تک۔ تو یہ 7 رشتے ہو گئے جو نسب کے لحاظ سے جن کی محرمیت ہے، یہ نسب کے لحاظ سے محرم ہے۔ یہ سارے ذکر ہوئے مردوں کے لحاظ سے۔ اب اسی کے تقابل میں عورتوں کے لحاظ سے بھی 7 رشتے بنتے ہیں جو انہی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور اب میں صرف رشتوں کے نام لوں گا لیکن وسعت جو ہے، جو پہلے جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں اسی طرح کی وسعت ادھر بھی ہے۔ مرد کے لیے ماں محرم ہے تو عورت کے لیے باپ محرم ہے، مرد کے لیے بیٹی محرم ہے تو عورت کے لیے بیٹا محرم ہے، مرد کے لیے بہن محرم ہے تو عورت کے لیے بھائی محرم ہے، مرد کے لیے پھوپھی محرم ہے تو عورت کے لیے چچا تایا محرم ہے، مرد کے لیے خالہ محرم ہے تو عورت کے لیے ماموں محرم ہے، مرد کے لیے بھتیجی محرم ہے تو عورت کے لیے بھتیجا محرم ہے، اور مرد کے لیے بھانجی محرم ہے تو عورت کے لیے بھانجا محرم ہے۔ تو یہ عورت کے لیے بھی 7 رشتے محرم، یہ اسی سے پتہ چل جاتے ہیں، اور ان کے مفہوم کی جو وسعت ہے وہ بالکل اسی انداز میں ہے جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا۔ اس کے بعد اب آتے ہیں ہم رضائی حرمت کی طرف۔ رضائی لحاظ سے بھی 7 رشتے یہی والے حرام ہوتے ہیں، انہی کی محرمیت بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان میں سے 2 کا تذکرہ کیا ہے، باقی کا تذکرہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ 2 ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ جن سے تعلق بنتا ہے، قریب ترین جو بنتے ہیں، اور باقیوں کا تذکرہ جو ہے
وہ اللہ نے نہیں فرمایا، وہ اس لیے کہ وہ پہلے جو 7 ذکر ہو چکے ہیں اسی سے ان کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو دودھ پلانے والی عورت جو ہے یہ ماں بن گئی، یہ ایک رشتہ ہو گیا۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت کے لحاظ سے جو تمہاری بہنیں ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ آپ نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ آپ کے رضاعی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اس میں ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فرض کرو میں لکال محسن، میں نے بچپن میں اگر فرض کرو ایک عورت کا دودھ پیا ہو اپنی والدہ کے علاوہ، اگرچہ میں نے نہیں پیا ہے لیکن اگر ایسے ہو، اب اس عورت کے جو بچے بچیاں ہوں گے نا، وہ میرے بہن بھائی تو ہوں گے، لیکن میرے بڑے بھائی عطا المحسن صاحب کے وہ بہن بھائی نہیں ہوں گے رضائی لحاظ سے، ضیاء المحسن صاحب کے بہن بھائی نہیں ہوں گے، وہ میرے بہن بھائی ہوں گے کہ میں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، تو وہ اس عورت کے بچے ہیں، میرے لیے وہ سارے بہن بھائی ہوں گے۔ اور اگر مثال کے طور پر کوئی اور ہے کہ جس نے میری ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کے لیے ہم سارے بہن بھائی ہو جائیں گے، لیکن صرف اس کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں ہوں گے ہم اس کے لیے تو بہن بھائی بنیں گے سارے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے ہم بہن بھائی نہیں ہوں گے۔ تو رضاعت آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو یا کسی اور بچے نے آپ کی ماں کا دودھ پیا ہو، دونوں طرف سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن ایک طرف سے سارے بچے بنتے ہیں، جس کا دودھ پیا گیا اس کے سارے بچے، اور دودھ پینے والا ایک بچہ، تو یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری رضاعت کے لحاظ سے بہنیں، جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں بنے گی، اور اس کا جو خامند ہے وہ رضائی باپ بنے گا، اور اس مناسبت سے آگے سارے رشتے چلیں گے۔ اور دوسری طرف خود آپ کی جو بیوی ہے، اگر اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچہ آپ کا رضائی بچہ بن جائے گا، رضائی بیٹا یا رضائی بیٹی بن جائے گی۔ تو رضائی ماں جس کا آپ نے دودھ پیا ہے، یا دوسرا رشتہ رضائی بیٹی آپ کی بیوی کا جس بچے نے دودھ پیا ہے، تیسرا رشتہ رضائی بہن بھائی وہ میں واضح کر چکا ہوں دونوں طرف سے، چوتھا رشتہ رضائی پھوپھی، جس عورت کا دودھ پیا ہے کسی بچے نے، اس کے خاوند کی جو بہن ہے تو وہ رضائی پھوپھی ہے۔ پانچواں رشتہ رضائی خالہ، جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی جو بہنیں ہیں وہ رضائی خالہ ہیں۔ چھٹا رشتہ رضائی بھتیجی، آپ کے بھائی کی بیوی یعنی آپ کی بھابی نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ آپ کی رضائی بھتیجی یا رضائی بھتیجا بنے گا۔ اور ساتواں رشتہ رضائی بھانجی، آپ کی بہن نے کسی بچی کو دودھ پلایا تو وہ رضائی بھانجی۔ تو یہ مردوں کے لحاظ سے 7، اور اسی طرح عورتوں کے لحاظ سے بھی رضائی رشتے 7 بن جاتے ہیں۔ تو 7 رشتے نسب کے لحاظ سے محرم ہوتے ہیں، 7 رشتے رضاعت کے لحاظ سے محرم ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد 4 اور ہیں، اور وہ ہیں مصاہرت کے لحاظ سے محرم بننے والے۔ یوں سمجھ لیں کہ کسی نہ کسی نکاح کی وجہ سے محرم بننے والے۔ اس میں نکاح 3 قسم کے ہیں، ایک ہے والدین کے نکاح کی وجہ سے محرم بننے والے، ایک ہے خود اپنے نکاح سے محرم بننے والے، اور ایک ہے اپنی اولاد کے نکاح کی وجہ سے محرم بننے والے۔ مرد کے لحاظ سے بھی 4 ہوں گے، عورتوں کے لحاظ سے بھی 4 ہوں گے۔ مرد کے لحاظ سے 4،
ان میں سے پہلا یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے آیت نمبر 22 میں کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو ان سے کہ جن سے تمہارے آبا نکاح کر چکے، یعنی جو تمہاری سوتیلی مائیں ہیں۔ حقیقی ماں جو ہے نا وہ تو نسب کے لحاظ سے محرم ہے، لیکن جو باپ کی دوسری بیویاں ہیں تو وہ محرم ہیں مصاہرت کے لحاظ سے۔ من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، ہاں البتہ اگر پہلے کوئی کسی نے کیا تھا جاہلیت کے دور میں تو وہ تو ہو چکا، اس سے تو وہ نسب وغیرہ ثابت ہو جائے گا، لیکن آئندہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں تم ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جو جاہلیت کے دور میں گزر چکا تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انہو کان فاحشۃ، بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اور یہ ناراضگی کا سبب ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، وساء سبیلا، اور یہ بری راہ ہے۔ باپ نے اگر ایک عورت سے صرف نکاح کیا ہے نا، ازدواجی تعلق تک نوبت نہیں بھی پہنچی، تو پھر بھی وہ آپ کی ماں بن گئی ہے، اس سے اب آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ازدواجی تعلق باپ نے قائم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ماں نکاح آباؤکم، کہ تمہارے باپوں نے جن سے نکاح کی ہے، بس نکاح سے ہی حرمت ہو جائے گی۔ ازدواجی تعلق لازم کوئی نہیں کہ ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں۔ باپ نے نکاح کیا اور ازدواجی تعلق سے پہلے بھی اگر طلاق دے دی ہے، یا بھی ازدواجی تعلق تک نوبت نہیں پہنچی تھی اور باپ فوت ہو گیا ہے، تو تمہاری بہرحال وہ ماں بن چکی ہے، تم اس سے اب کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے محرم بن چکی ہے۔ تو مصاہرت کے لیے مرد کے لیے پہلی محرم وہ ماں ہے۔ تو اسی طرح مقابلے میں عورت کے لیے مصاہرت کے لحاظ سے باپ محرم ہے، کہ تمہاری ماں کے ایک خاوند تو وہ ہے نا کہ جو تمہارا اپنا باپ ہے، لیکن اگر ماں نے کوئی پہلے بھی کوئی نکاح کیا تھا یا تمہارے باپ کی وفات کے بعد کوئی اور نکاح کیا ہے، تو وہ جو دوسرا خاوند ہے اس کا، تو وہ تمہارا سوتیلا باپ، تو وہ محرم بن جائے گا۔ اس کے بعد خود اپنے رشتے سے دو حرام ہوتی ہے، دو محرم بنتی ہیں۔ بیوی کی ماں اور بیوی کی کوئی بیٹی اگر ہو، کسی دوسرے خاوند سے، پہلے خاوند سے کوئی بیٹی موجود ہو، تو یہ دونوں آپ کے لیے محرم بن جاتی ہیں۔ بیوی کی ماں یعنی ساس، یہ محرم بن جاتی ہے۔ ساس کا محرم بننا کیا صرف نکاح سے ہو جاتا ہے یا ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد ہوتا ہے؟ اس کے متعلق علماء کے اندر کسی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے کہ صرف نکاح سے ہی ساس محرم بن جاتی ہے، یا نکاح کے بعد ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا ہو تو تب محرم بنتی ہے۔ تو کسی حد تک اگرچہ اختلاف ہے، لیکن علماء کی غالب رائے یہی ہے کہ صرف نکاح کرنے سے بھی وہ محرم بن جاتی ہے، ماں بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی ماں جو ہے وہ آپ کے لیے محرم بن گئی۔ اب اگر ازدواجی تعلق کے بغیر بھی آپ اس لڑکی کو طلاق دے دیتے ہیں نا، یا وہ لڑکی فوت ہو جاتی ہے، تو اس کی ماں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آپ کی محرم بن چکی ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ اب اسی طرح عورت کے لیے جو خاوند کی مائیں ہیں تو وہ محرم ہو جائیں گی، تو یہ دوسرا رشتہ ہو گیا مصاہرت کے لحاظ سے۔ تیسرا رشتہ مصاہرت کے لحاظ سے بیویوں کی بیٹیاں، جو کسی پہلے خاوند سے بیٹی اگر موجود ہے، اب اس عورت سے آپ نے نکاح کر لیا ہے اور پہلے خاوند سے ایک بیٹی بھی ہے، اب یہ بیٹی جو ہے یہ محرم بن جائے گی۔ لیکن اس کی محرمیت خود یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کی محرمیت صرف عورت سے نکاح کرنے سے نہیں بن جائے گی۔ آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی پہلے بھی ایک بیٹی موجود تھی، لیکن طلاق ہو گئی، جب وہ عورت فوت ہو گئی، ابھی آپ نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا تھا، تو اس کی بیٹی سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ صرف نکاح کرنے سے بیٹیاں جو ہیں، بیوی کی جو پہلی بیٹیاں ہیں، وہ محرم صرف نکاح کرنے سے نہیں بن جاتی۔
ازدواجی تعلق قائم ہو تو تب محرم بنتی ہیں۔ اس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، ربائبکم اللاتی فی حجورکم، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں کہ جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ یہ پرورش میں ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ وہ تمہارے پاس آ چکی۔ یہ لازم نہیں کہ تم نے ان کی کوئی پرورش باقاعدہ کی بھی ہو، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب بیوی تم نے اس کو بنایا ہے تو اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی موجود ہے۔ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی دخلتم بہن، لیکن یہاں پر یہ شرط ہے یہ کہ جن سے تم تعلق قائم کر چکے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ابھی ان عورتوں سے تعلق قائم کوئی نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ تعلق قائم کرنے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دی ہے یا جس سے تم نے نکاح کیا وہ فوت ہو گئی ہے، پھر اس کی بیٹی سے تم نکاح کرنا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ تو بیویوں کی بیٹیاں، عورت کے لیے بیویوں کے خامدوں کے بیٹے ہو جائیں گے اس طرح۔ تو یہ 4 رشتے، یہ تیسرا رشتہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے چوتھا رشتہ، وہ بیٹے اپنی اولاد کے جو ہے نا نکاح کی وجہ سے، بیٹے کی بیوی، بیٹے کی بیوی، اور عورت کے لیے بیٹی کا خامند، یہ ہو جائے گا۔ اور یہ بیٹے کی بیوی جو ہے تو یہ بھی نکاح کے ساتھ ہی محرم بن جاتی ہے۔ جو بہو بنایا ہے جس کو، وہ نکاح کے ساتھ ہی محرم بن جاتی ہے۔ اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں کہ جو بیٹے تمہارے صلبی اولاد ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے من اصلابکم فرمایا ہے، جو تمہاری صلبی اولاد ہیں، لیکن پیچھے ایک بات واضح ہوئی ہے کہ 7 رشتے نسب کے لحاظ سے جو حرام ہوتے ہیں نا، بالکل وہی 7 رشتے رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ تو صلبی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، رضائی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ یہ اس پچھلی چیز سے معلوم ہوا، اگرچہ یہاں پر صرف اللہ نے من اصلابکم فرمایا ہے، لیکن رضائی بیٹے کی بیوی کا حرام ہونا تو یہ وہ پچھلی چیز سے سامنے آ جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حقیقی بیٹے کی بیوی وہ بھی حرام ہے، رضائی بیٹے کی بیوی وہ بھی حرام ہے، تو پھر اللہ نے من اصلابکم کیوں فرمایا؟ پھر تو ساری جب بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں ہی ہیں، تو اللہ نے تو قید لگائی ہے من اصلابکم۔ اس سے تو بظاہر لگتا ہے کہ حقیقی جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں تو حرام ہوں، لیکن رضائی بیٹوں کی بیویاں حرام کوئی نہ ہوں، اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ رضائی بیٹوں کی بیویوں کی حرمت وہ پیچھے سے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں سے جس کو نکالنا ہے نا وہ ایک اور ہے، اور وہ ہے متبنہ کی بیوی، جس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے۔ تو جاہلیت کے دور میں منہ بولے جو بیٹے ہوتے تھے ان کی بیویوں کو بھی حقیقی بہو قرار دیا جاتا تھا، اور ان سے بھی نکاح کو لوگ حرام سمجھتے تھے۔ یہاں اس کا رد ہے کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو ہیں وہ تو ہیں حرام، لیکن جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویاں حرام کوئی نہیں ہو جاتی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طلاق ہو گئی، اور پھر اللہ رب العزت نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا حضرت زینب بنت جہش سے۔ حضرت زینب اس کے اوپر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے باقی ازواج سے وہ کہا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو لوگوں نے کیے ہیں اور میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ تو یہ جو من اصلابکم فرمایا ہے نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی بیویاں تو حرام ہوتی ہیں، محرم بنتی ہیں، لیکن منہ بولے بیٹوں کی بیویاں وہ محرم کوئی نہیں بنتی، تو ان کو نکالنا مقصود ہے۔ رضائی بیٹوں کی بیویوں کو نکالنا مقصود کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اصلاب کی طرح ہی ہیں، تو وہ پیچھے سے 7 رشتوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ 18 رشتے ہو گئے مرد کے لیے بھی، 18 رشتے ہو گئے عورت کے لیے بھی، 7 نسب کے لحاظ سے
7 رضاعت کے لحاظ سے اور 4 مساہرت کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اب ایک اور چیز ذکر ہو رہی ہے آیت میں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح، یہ بھی جائز کوئی نہیں، لیکن یہ محرم نہیں بن جاتی۔ یہ جس وقت تک پہلی بہن نکاح میں ہے اس وقت تک حرمت ہے، لیکن اگر پہلی بہن جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے یا اس کو طلاق دی جا چکی ہے تو پھر دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اگر ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اور پھر اس کو طلاق دی ہے یا وہ فوت ہو گئی ہے تو اس کی ماں یا اس کی بیٹی سے تو نکاح نہیں کر سکتے، وہ تو پیچھے آگے مساہرت کے وجہ سے وہ محرم بن چکے ہیں، وہ محرم بنے، یہ محرم نہیں بنی ہے۔ اس کی حرمت ایک وقتی حرمت ہے کہ جب تک ایک بہن نکاح میں ہے اس وقت تک تم دوسری بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہیں یہ بھی ایک نہیں ہے، ایک کو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا بطور مثال، 2 اور جو ہے وہ اس سے خود معلوم ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے پھپھی اور بھتیجی۔ ان کو بھی آپ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر پھپھی سے کیا ہے تو پھر اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، اگر بھتیجی سے کر چکی ہے تو پھر اس کی پھپھی سے اسی وقت نکاح نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ہے خالہ اور بھانجی، اگر خالہ سے نکاح کر چکے ہیں تو اسی وقت بھانجی سے بھی نکاح وہ نہیں کر سکتے، اگر بھانجی سے کر سکے ہیں تو پھر خالہ سے بھی اسی وقت نہیں کر سکتے، ایک ان میں سے فوت ہو جائے تو پھر دوسری سے ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہو گیا کہ 2 بہنیں، دوسرا پھپھی بھتیجی، تیسرا خالہ اور بھانجی۔ ایک چوتھی بھی بظاہر بنتی ہے، وہ ہے ماں بیٹی کو بھی آپ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کو میں نے یہاں پر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو ویسے ہی محرم بن جاتی ہیں۔ جب ماں سے نکاح کیا تو بیٹی محرم بن جاتی ہے، بیٹی سے نکاح کیا تو ماں محرم بن جاتی ہے، تو وہ صرف وہاں پر وقتی حرمت نہیں ہے، ان کی تو ہمیشہ کی حرمت ہو جاتی ہے، تو وہ تو پہلے مساہرت میں ذکر ہو چکی۔ تو 3 یہ بن جائیں گی، جو ہے نا عقلی لحاظ سے 4 بنتی ہیں، 2 بہنیں ہوں یا پھپھی بھتیجی ہوں یا خالہ بھانجی ہوں یا ماں بیٹی ہوں، عقلی لحاظ سے یہ 4 بنتی ہیں، لیکن ان میں سے ماں بیٹی کی حیثیت الگ ہے، وہ مساہرت میں ذکر ہو چکی کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ ماں کے نکاح سے بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بیٹی سے نکاح پر ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، تو وہ الگ ہو چکی ہیں، اس لیے یہ 3۔ الا ما قد سلف، ہاں البتہ جاہلیت کے دور میں کوئی کر بیٹھا ہے تو کر بیٹھا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما، آئندہ نہیں کرنا، پہلے جو ہو چکا ہے اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔